ہماری قرآن فہمی کی جو ویڈیو سیریز چل رہی ہے اس میں آج ہم لفظ کافر پر گفتگو کریں گے، کیونکہ یہ لفظ کافر ایک ایسا لفظ ہے جس کو بہت ڈسپیوٹڈ بنا دیا گیا ہے۔ اس کے اوپر اس کو لے کر کے جو یہاں پر ایک آئی ٹی سیل ہے وہ بہت زیادہ پروپیگنڈا کر رہا ہے، اینٹی قرآن اور اینٹی مسلم پروپیگنڈا بہت زوروں سے ہے اس لفظ کو لے کر کے۔ وہ لوگوں میں مسکنسیپشنز پھیلا رہے ہیں کہ اسلام میں جو ہے وہ جو مسلمان نہیں ہیں، خاص طور سے ہندوؤں، ان کو جو ہے وہ کافر کہا گیا ہے اور کافروں سے جہاد اور ان سے دوستی نہ کرنے کی باتیں ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو آج ہم اسی لفظ کافر پر قرآنک جو ہے وہ کیا ہے پرسیپشن، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ ہمیں آپ کو یاد ہو اگر تو ہم نے اپنے سب سے پہلے والے ویڈیو میں جب ابلیس اور جناب آدم کا واقعہ جس میں بیان فرمایا تھا تو ہم نے یہ بات بتائی تھی کہ قرآن جو ہے وہ ابلیس کو کافرین کی کیٹیگری میں رکھا ہے۔ اس نے صاف صاف قرآن کریم میں کہا ہے اور ایک سے زیادہ بار کہا گیا ہے کہ وہ کافرین میں سے ہو گیا، اس تکبر کیا اور کافرین میں سے ہو گیا۔ اس نے اللہ کی ربوبیت کا انکار نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے تکبر کیا تھا اس بنا پر کہ میں آگ سے میری خلقت ہوئی ہے اور آدم کی جو خلقت ہے وہ ہوئی ہے مٹی سے، طین سے۔ تو اس بنا پر اس نے اپنی سپیریورٹی جو ہے وہ بتائی تھی۔ تو انسان جو ہے، ہم نے ہیومن فریڈم کا تذکرہ کیا تھا اپنی لاسٹ ویڈیو میں، لیکن کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں انسان آزاد نہیں ہے، ہمیں ہیومن فریڈم نظر نہیں آتا، اور اس میں سے ایک چیز ہے انسان کی اپنی خود کی پیدائش کے بارے میں، اپنی خود کی برتھ کو لے کر انسان آزاد نہیں ہے۔ یہ کوئی اور چوز کرتا ہے کہ کس مذہب میں پیدا ہونا ہے، امیر کے گھر میں پیدا ہوگا، غریب کے گھر میں پیدا ہوگا، شکل کیسی ہوگی، فزیک کیسی ہوگی۔ تھوڑا بہت شکل کو مینٹین کرنے، ہیئر اسٹائل یا ایکسرسائز وغیرہ کے ذریعے چینجز لا سکتے ہیں، لیکن اس کی بھی ایک لمٹ ہے۔ تو یہاں پر انسان آزاد نہیں ہے۔ تو جہاں انسان آزاد نہیں ہے، جہاں جس کے اوپر انسان کا اپنا اختیار ہی نہیں ہے، یعنی اپنی پیدائش پر، تو اپنے کسی ملک، مذہب یا فیملی میں پیدا ہو جانے پر سپیریورٹی کمپلیکس کیسا، اس بنا پر دوسرے کو اپنے سے کمتر اور اپنے آپ کو دوسرے سے افضل سمجھنا کیسا، یہ خیال، یہ بات بے بنیاد ہے۔ اور اسی لیے اللہ اسی بنا پر ابلیس کو کافر کہتا ہے اور قرآن اس کو کافرین کی کیٹیگری میں رکھتا ہے۔ اور اب یہ بات آگے کافرین پر اپنی گفتگو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے ہم 2 آیات پیش کرنا ضروری سمجھتے ہیں، جس سے یہ بات بالکل کلیئر ہو جائے گی کہ کسی دوسرے مذہب کے لوگوں کو قرآن کافر نہیں کہتا ہے۔ یہ پروپیگنڈا بالکل غلط ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62۔ ان الذین آمنوا، وہ لوگ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، والذین ہادوا، اور جو یہودی ہیں، ونصارى، اور جو نصارہ ہیں، والصائبین، اور صائبین، ستارہ پرست، من آمنا باللہ، جو بھی اللہ پر ایمان لائے گا، اللہ یعنی ایک ان سین سپر پاورفل کریٹر، جو اس پہ ایمان لائے گا۔ پہلی چیز کیا کہی گئی ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہوں، یعنی کہ جو لوگ ظاہری طور پر اس بات کو قبول کر چکے ہیں، میسج اسلام کا لے چکے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے آئے ہیں وہ لوگ، اور یہودی اور نصارہ اور صائبینہ، ستارہ پرست، ان میں سے جو بھی اللہ پر ایمان لائے گا اور یوم آخرت پر، یعنی کہ ایک دن کہ جہاں اس کو اپنے کیے کا، اپنے کرموں کا حساب دینا ہے،
اور عمل صالح کرے گا اور نیک ڈیڈز کرے گا، گڈ ڈیڈز کرے گا. فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو اس کا اجر جو ہے وہ ان کے رب کے پاس ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی حزن ہوگا. کہیں دوسرے مذہب کے لوگوں کے لیے کافر کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ جو ایک سپریم کریٹر، ایک انسین کریٹر میں جو بلیو کرتے ہیں، اگر وہ بلیو کرتے ہوں گے. دوسری چیز کہی گئی ہے ایک یوم آخرت، یعنی کہ یوم آخرت یعنی کہ جب اس زندگی کے بعد وہ ایک دن جس دن ہم کو اپنے کیے کا حساب دینا ہے، اپنے کرموں کا حساب دینا ہے وہ. اور تیسری چیز ہے عمل صالح، اور جو اچھے کام کرتے ہوں گے تو ان کے جو اجر ہے وہ ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا. اسی طرح سورہ انعام کی 8ویں آیت میں بات کہی گئی ہے کہ دوسروں کے جو اللہ کو کے سوائے دوسروں کو پکارتے ہیں ان کو برا نہ کہو. اب جن کو اللہ کے سوا لوگ پکارتے ہیں ان کو برا نہ کہو. کہیں جو ہے وہ بنا نالج کے عداوت میں وہ اللہ کو برا کہنے لگیں گے. اور اللہ نے سبھی امتوں کے لیے ان کے اعمالوں کو جو ہے وہ زینت دی ہوئی ہے، اور جب وہ پلٹ کے جائیں گے اپنے رب کی طرف انہیں پلٹنا ہے، اور تب ان کو بتا دیا جائے گا کہ وہ کیا اعمال کرتے تھے. تو اسپیشلی اس میں جو ان لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ جو جو مسلمان نہیں ہیں، ظاہری طور پہ بھی ایمان نہیں رکھتے ہیں، اسلام نہیں قبولہ ہوا ہے، ان کے لیے بات کہی جا رہی ہے. اور کہیں کوئی تشدد یا کہیں لفظ کفر کا استعمال ان لوگوں کے لیے نہیں کیا گیا ہے. تو یہ پروپیگنڈا ایک دم فالس پروپیگنڈا ہے. یہ قرآن کو بدنام کرنے، مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے یہ باتیں گڑھی جا رہی ہیں. اب آئیے ہم بات کرتے ہیں کہ کافر کے اوپر ہم آتے ہیں کہ آخر کون ہیں جو کافرین میں آتے ہیں. تو سورہ جو ہے وہ 64واں سورہ ہے قرآن کریم کا، اس کی 2 آیت میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ اس ذات نے یعنی اللہ نے تم کو خلق کیا ہے. اللہ نے تم سب کو خلق کیا ہے، اور تم میں فیکم، اور تم میں کافر ہیں اور تم میں مومن ہیں. یعنی آئیڈیالوجیکلی لوگ 2 طرح کے ہیں اس دنیا میں، کچھ کافر ہیں، کچھ مومن ہیں. کافر کون ہے؟ اگر آپ پوری قرآنک فلسفی کو اگر آپ دیکھیں تو جو مومن کی ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ ایک ان سین جو کریٹر ہے اس کے اوپر بلیو کرنا، اس پر کہ وہ ہمارا رب ہے، وہی اس جہان کا رب ہے، اور ایک دن ہمیں اس کے حضور یہ جو ہماری موت ہو جائے گی، اس کے بعد ہم ایک دن اٹھائے جائیں گے اور ہم اس کے سامنے ہمیں پیش ہونا ہے اور اپنے کیے کا حساب ہمیں دینا ہے. تو اس آئیڈیالوجی کا تقاضا یہ ہے کہ پھر اچھے کام کیے جائیں. جس کو دل سے اس بات کا یقین ہوتا ہے، ایمان جو ہے وہ امن سے بنا ہے، اطمینان حاصل ہو جائے. ایمان آ جانا یعنی دل کو اطمینان حاصل ہو جانا، کہ جس کے دل کو اطمینان حاصل ہو جائے کہ ہم کو اپنے کریٹر کے سامنے جانا ہے. ہمیں اپنے جو زندگی بھر میں جو ہم کرتے ہیں ڈیڈز، اس کا ہمیں حساب کتاب اس کے سامنے رکھنا ہے، اور وہ ہم کو اس کی بنا کے اوپر سزا یا جزا دے گا. تو پھر وہ انسان اس دنیا میں برا کام نہیں کر سکتا. یہ ہے ایمان، مومن. اب جو اس بات کو لے کر کے جو اچھے عمل کریں گے، جنہیں یہ یاد رہے گا کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے کیونکہ ہم کو ہمارے اللہ کو پسند نہیں ہے، ہمیں اس کے سامنے جانا ہے ایک دن. ہر نیکی کے وقت میں اس کو یہ یاد رہے کہ ہاں ہمیں اس کا حساب دینا ہے، اور ہر برائی سے وہ اپنے آپ کو بچا لے. یہ ہے ایمان.
اور دوسری چیز ہے جو ہے تم میں کافر، یہ جو کافر والی جو یہ بھی ایک آئیڈیالوجی ہے. جیسے اپنی بات کو واضح کروں گی میں، جیسے جو انڈین اسکول آف تھاٹس ہے اس میں ایک چارواک کی فلسفی ہے. تو جو چارواک کی فلسفی ہے وہ اس بات میں بلیو کرتی تھی، حالانکہ اس کو یہاں پر جو باقی جو انڈین اسکول آف تھاٹس تھے انہوں نے بری طریقے سے نکارا ہے اس فلسفی کو. وہ ایکچولی یہ کافرین کی آئیڈیالوجی ہے. وہ کسی اور بس وہ ان کا یہ ہے کہ بس جو بھی ہم پرسیپشن میں ہے جو ورڈ، بس یہی دنیا ہے. اور انسان کی جو فزیکل جو باڈی ہے اس سے اوپر یا اس سے ابو کوئی کانشیسنس نہیں ہے. بس مائنڈ جو ہے، جو کانشیسنس ہے وہ اسی باڈی میں پیدا ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے. انسان کو جب موت آئے گی تو وہ یہاں پر ختم ہو جائے گا. اس لیے جو یہ زندگی ہے یہی زندگی سب کچھ ہے. تو اس لیے موج مستی کرو، یہی زندگی ہے، اسی کو بھرپور جی لیا جائے. تو یہ جو آئیڈیالوجی ہے، جب یہ آئیڈیالوجی سامنے ہوگی تو انسان پھر اپنے آپ کو نہ تو گناہ سے بچائے گا، پتہ ہی بالکل کوئی ضرورت ہی نہیں ہے پھر تو گناہ سے بچانے کی. جو دل میں آ رہا ہے کرو، جس میں فائدہ ہے وہ کرو. تو یہ جو آئیڈیالوجی ہے یہ کفر کی آئیڈیالوجی ہے. اگر انسان کو دل سے یقین ہو جاتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں ہمیں اس کا حساب دینا ہے، تو پھر وہ گناہ کر نہیں سکتا. اور جب یہ یقین ہو جائے گا انسان کو کہ بس یہی زندگی ہے، جو جی میں آئے کرو، تو پھر صرف آتنک ہوگا، صرف جنگل راج ہوگا. تو یہ ایگزیکٹلی جو فلسفہ ہے کافرین کا اور جو مومن کا، وہ اس کی جو بنیاد ہے وہ یہی ہے. اور اس کے بعد ایمان کے بھی بہت درجے ہیں اور کفر کے بھی بہت درجے ہیں. اور کفر کے بارے میں جو ہے وہ کئی آیتیں ہیں کہ جیسے جو ہماری آیت کو انکار کرتے ہیں، آیات کا جو ہم سے انکار کرتے ہیں وہ کافر ہیں. قرآن کریم کی ایک آیت یہ بھی ہے کہ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے وہی وہ لوگ ہیں جو آخرت کا جو ہے وہ انکار کرنے والوں میں سے ہیں. اس میں بھی لفظ کافرون آیا ہے. اور یہ جو ابلیس کے سلسلے میں جو بات بتائی گئی تھی، یہ بھی جو ہے یہ انسان کو تکبر انسان میں پیدا ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے فساد ہوتا ہے. کیونکہ ہر طرح کے فساد کی شروعات اسی سے ہوتی ہے کہ ہم اچھے ہیں، دوسرا ہم سے کمتر ہے. اور یہ چیز اگر ڈیڈز میں آ جائے کہ بھئی ہمارے عمل اچھے ہیں، اس کے عمل نہیں اچھے ہیں، تو وہاں پر تھوڑا بہت جسٹیفائی ہو سکتا ہے وہ ایزیلی. لیکن جب بات آ جائے خلقت کے اوپر کہ ہم یہاں پیدا ہو کر ہم جو ہے وہ افضل ہیں اور وہ وہاں پیدا ہو کر ہم سے کمتر ہے، تو یہ چیز صرف فساد کو پیدا کرتی ہے. اور یہ کفر کی آئیڈیالوجی ہے. اس طرح یہ بھی ہے کہ ہم نے قرآن کو جو ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، اور بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں ہم قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے. وہ بھی کفر کی ایک قسم ہے. تو اسی طرح اور جو ایک بات اور یہ ہے کہ جہاں پر یہ تو ہو گئی کفر کے کافر کے سلسلے میں آیات قرآن کریم کی، اور اس کے ساتھ قابل غور بات یہ ہے کہ جو سورہ کافرون جو ہے اور ایک سورہ نساء کی بھی ایک آیت اس میں آئی ہے. اس میں یہ بات ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ جو کفر کرتے ہیں اور پھر ایمان لے آتے ہیں اور پھر کفر کرتے ہیں اور پھر کفر میں بڑھتے رہتے ہیں، تو اللہ ایسا نہیں ہے کہ جو ان کی ہدایت کرے، ہدایت دے. اس طرح سے ایک آیت سورہ نساء کی ہے، اس کو میں دیکھ کر کے انشاءاللہ ڈسکرپشن میں اس کا وہ ریفرنس جو ہے وہ دے دوں گی. تو جو اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ اللہ پر ایمان کوئی لا رہا ہے وہ نہیں لا رہا ہے، کفر کر رہا ہے، تو دوسرے کو اس میں دخل اندازی کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے. وہ اللہ ہی کے ذمے ہے کہ وہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کو ہدایت دے. اور پھر اس کے بعد ہم سورہ کافرون کو بھی دیکھتے ہیں
کہ جو بھی آئیڈیالوجی ہو اس میں صاف صاف کہا جا رہا ہے کافرین سے کہ تم عبادت کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے کہ تم جس کی عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کروں گا، اور تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے، یعنی کہ تمہارے لیے تمہارا جو طریقہ کار ہے وہ تمہارے لیے ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ تو کہیں پہ ٹکراؤ کی بات جو ہے وہ نہیں ہے۔ ٹکراؤ تب ہے جب اسی چیز کی بنا پر سماج میں فساد پیدا ہو، جب لوگوں کے ہیومن رائٹس کا وائلیشن ہونے لگے، تو اس کو روکنے کے لیے پھر جہاد ہے، جہاد کا حکم دیا گیا، اور ہم انشاءاللہ اپنے نیکسٹ ویڈیو میں جہاد پر بات کریں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ جو کافرین کے بارے میں جو قرآنک جو کانسیپٹ ہے جو ہم نے اس کے حوالے سے جو ہم نے بات آپ کو کہیں بتائی ہے اس ویڈیو کے ذریعے، تو ہم امید کرتے ہیں کہ شاید یہ بات جو ہے وہ آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی، اور دعاؤں میں یاد رکھیں، اور انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں جہاد کے اوپر گفتگو کریں گے۔